ٹی ایل پی سے ہماری لاکھ مخالفت، لیکن یہ کہنا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ فورن فنڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، یہ ملک دشمن ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، یہ تو وہی کچھ ہے جو کچھ آپ کے بارے میں دوسری جماعتیں کہتی ہیں، آپ وہی کارڈ ان کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط اپروچ ہے، میں بالکل اسے سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیمات مجبور کر رہی ہیں کہ ہم آپ کا اس حوالے سے کوئی ساتھ نہ دیں، کیونکہ آپ نے عہد توڑا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو اپنے کیے ہوئے عہد کو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک قیامت والے دن عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں عہد کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اور ریاست کا عہد یہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور پھر وہ مسلمان جو ہمیں آئے دن ریاست مدینہ کی باتیں کرے، وہ حکمران جو ہمیں آئے دن قادسیہ اور یرموک کے واقعات سنائے، وہ حکمران جو 2014 کے دھرنوں میں اس طرح کی تقریریں کرے کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بھی ششدر رہ جائیں کہ دین کے بارے میں اس کا ایسا نالج ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کایا کلب کر دے گا آگے۔ اور اب جب وہ حکومت میں آئے ہیں، ان کو اپنے دھرنے یاد نہیں ہے۔ پوری قوم کی اکانومی ان لوگوں نے 2014-15 کے اندر ایک ہنستے بستے ملک کو اجاڑ کے رکھ دیا، صرف یہ کہہ کے کہ جی ہمارا یہ بنیادی حق ہے۔ اچھا، وہ حق اس وقت جو حلال تھا وہ ٹی ایل پی کے لیے اب حرام ہو گیا۔ ٹی ایل پی کے جتنے بھی لوگ ہیں، کیا ہم انہیں نہیں جانتے کہ کون لوگ ہیں؟ اسی ملک کے باشندے ہیں، ان بیچاروں کے ہاتھ میں ڈنڈے زیادہ سے زیادہ ہوتے۔ ہاں، اگر بیچ میں آگے کوئی لوگ ایسے گھس جائیں ان کو بدنام کرنے کے لیے اور وہ اسلحہ اٹھا لیں، وہ الگ بات ہے، ورنہ بریلوی جو مکتب ہے اوورآل یہ نان وائلنٹ تھا۔ جو بند مکتب جو ہے وہ یوز ہوا ہمارے ریاستی اداروں اور امریکہ کے ہاتھوں افغان وار کے چکر میں، اور وہ نان اسٹیٹ ایکٹر بنے۔ بریلویوں میں تو کبھی کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر جماعت اس طرح کی رہی نہیں۔ سعودی عرب آپ چاہے روزہ شریف پہ جا کے صلاۃ السلام عرض کریں، چاہے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر آپ قنوت نازلہ پڑھ لیں، ملک کے حالات اس سے ٹھیک نہیں ہونے جب تک جو سورۃ الانفال میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل دے۔ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز چاہے ہمارے ریاستی ادارے کریں، کوئی جماعت کرے، میں شروع سے اس کے خلاف۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستانی فوج کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہو یا وہ ڈنڈے کے زور کے اوپر کسی کو منوانے کی کوئی بات کوشش کرے۔ یہ کام ود ان کنٹری جو ہے وہ پولیس کا ہے، اور بارڈرز کے اوپر فوج کا کام۔ فوج کا کام نہیں کہ وہ اندر آ جائے، اور پولیس کا کام نہیں کہ وہ باہر چلی، اور نہ کسی مذہبی جماعت کا کام ہے کہ وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے لوگوں کو زبردستی منوانے کی کوشش کرے۔ یہ تو بالکل خلاف۔ ایک طرف ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ قومی دھارے میں آئیں، دوسری طرف اگر کوئی جماعت اپنی آپ کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کرواتی ہے، اور ایک پولیٹیکل جماعت ہے جو پاکستان میں 5ویں نمبر پہ آئی ہے ووٹ لینے کے اعتبار سے، اور پنجاب میں 30 نمبر کے اوپر، آپ اسے کالعدم ڈکلیئر کر رہے ہیں، یعنی یہ کون سا راتوں رات آپ لوگوں نے فیصلہ کر دیا؟ میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی۔ یہ وہ جماعتیں نہیں ہیں جن کے خلاف آپ لوگ رد الفساد یا ضرب عزب لڑ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ۔ ضرب عزب اور رد الفساد کی جو برکات پاکستانی فوج کی قربانیاں اور عوام الناس کی اس سے بھی زیادہ قربانیوں کی وجہ سے ہم نے حاصل کی تھی، وہ ساری اب یہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی۔ آپ نے ایک نیا ماس کھول۔ میں پرسنلی خود اس حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان جب تک مضبوط نہیں ہو جاتا ہمیں کوئی ایسا پنگا نہیں لینا چاہیے کہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار ہمارے اوپر آ کے لگے یا ہم پر کوئی اقتصادی پابندیاں لگے۔ کل تک ہمیں عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنے کا بھاشن دینے والے لوگ، اب ان کو نہیں خیال آ رہا کہ ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا، کس قانون کے تحت آپ لوگوں نے اس بندے کو پکڑا ہوا ہے۔ آپ اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ اسے پکڑ کے ہم اس ریولوشن جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کر لیں گے، وہ تو آپ نے زیادہ بگاڑ دیا، اس کی بجائے وہ باہر ہوتے ہیں نا۔ اب آپ نے ان کے غصے کو ایڈ فیول ٹو فائر کر دیا، جلتی پہ تیل کا کام کر دیا آپ نے۔ ایک تو ان کا لیڈر پکڑا، انہوں نے کہا جی ہم اس کو چھڑوائیں گے نہیں، آپ نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کریں کہ آپ نے جو فرانس کے سفیر کو نکالنا تھا وہ آپ نکالیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے علماء کی مجرمانہ خاموشی، کوئی بھی سپیکر اس وقت ٹی ایل پی کے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا کہ ہم پہ کہیں پابندی نہ لگ جائے۔ تو اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ سب کچھ دنیاوی مفاد کی خاطر یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ دین ان کا سورس آف انکم ہے، جس طرح کے ایک سنگر کا سورس آف انکم گانے گانا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ان کو دین سے لینا دینا۔ یہ ان کی فرینچائزیز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ آج کے جو آپ کے کوسچنز ہیں باقاعدہ طور پہ جو آئے ہیں پرچیوں کی شکل میں، ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس وقت جو ایک کرنٹ ایشو چل رہا ہے میں چاہ رہا ہوں اسے ڈسکس کروں، جس کی وجہ سے پوری قوم اس وقت ایک آزمائش میں مبتلا ہے، اور وہ ہے یہ ٹی ایل پی کا ایشو۔ میرے بھائیو، اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ
12 اپریل 2021 ہی کو جب سعد رضوی صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا تھا ایک بالکل عجیب و غریب طریقے سے، میں نے اس کی بھی مخالفت کی تھی. اس کے بعد 3 دن تک آپ کو پتہ ہے جو صورتحال یہاں پہ رہی. اب یہ پھر 6 مہینے کے بعد انہوں نے اسی قسم کی دوبارہ حرکت کی ہے. اس حوالے سے میرا ورڈکٹ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ان 2-3 دنوں میں ہوا اور مستقبل میں ہونے جا رہا ہے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ آج 24 اکتوبر ہے 2021، 22 اکتوبر سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، جس میں ہمارے کئی سیکیورٹی اداروں کے اہلکار شہید ہوئے اور عوام الناس میں سے بھی ٹی ایل پی کے کئی جو ممبران ہیں وہ شہید ہوئے. اس سب میں مجرم اگر کوئی ہے نا تو وہ ہماری پریزنٹ حکومت اور ریاستی ادارے ہیں. یہ تو میری ورڈکٹ ہے، اور یہ اس شخص کی ورڈکٹ ہے جو ڈائریکٹ افیکٹی ہے ٹی ایل پی کا. آپ کو پتا ہے کہ میرے اوپر جو دونوں مرڈر اٹیمپٹ ہوئے وہ ٹی ایل پی سے آرگنائز طریقے سے تو نہیں ہوئے، لیکن انہی کے موٹیویٹڈ لوگ تھے جنہوں نے دونوں دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کی. اس کے باوجود انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو سچائی ہے اس کے لیے آپ کھڑے ہوں. ہمیں اللہ نے یہی حکم دیا ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ مت ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کے راستے پر گامزن رہو، یہی تقوی کے قریب ہے. ریاست کسی بھی ملک میں ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور ماں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، عوام الناس کو اس طرح ٹریٹ کرے گویا کہ وہ کوئی دشمن ایجنٹ ہے. آپ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ذہانت کو سلام ہے. انہوں نے جب رٹ آف دا گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے ادارے قائم کیے تو انہوں نے فوج کو الگ رکھا اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو الگ رکھا. اس کے پیچھے ان کا یہ ویژن تھا کہ جو تلوار مسلمانوں کی جانب سے کافروں کے اوپر مسلط ہے وہ تلوار مسلمانوں پہ مسلط نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تلوار تو آپ کو پتا ہے پھر کوئی لحاظ نہیں کرے گی. تو وہ تلوار جو کافروں کے خلاف اٹھ رہی ہے، اگر آپ اس کو مسلمانوں کے خلاف رٹ آف دا گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے اٹھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس لیے انہوں نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ الگ سے قائم کیا، کیونکہ جو بارڈر کے اوپر فوجی لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے دماغ، ان کے سوچنے کی صلاحیت بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور جو عوام الناس میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا پبلک انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ سیدنا عمر نے پیک کے اوپر تھے سیدنا خالد ابن ولید، ان کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا کے ابو عبیدہ ابن جراح کو لگایا. حالانکہ صحابہ نے اس چیز کا برا مانا، لیکن پھر بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ سیدنا عمر کا ڈیسیژن ٹھیک تھا. اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ میں نے تمہاری بت پرستی توڑی ہے کہ تم لوگ یہ چیما گوئیاں کر رہے ہو کہ کل کو خالد جب مر جائے گا تو مسلمانوں کی فوجوں کا کیا بنے گا. تو میں یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فتوحات خالد ابن ولید کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھ لیں فائنل میچ رومن امپائر کے خلاف یرموک، ابو عبیدہ ابن جراح کو لگا دیا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خالد جو ہے یہ کافروں کے ساتھ لڑنے میں تو مہارت رکھتا ہے، لیکن کل کو جب یہ اسلامک اسٹیٹ کے انڈر آ جائے گی رومن امپائر، تو وہاں پر کوئی ایسا شخص چاہیے جو ہیومن مینجمنٹ کو جانتا ہو، وہ وہاں پر گورنر ہونا چاہیے، جس کی صحبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہی ہو. تو ابو عبیدہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا تھا؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے. تو ہیومن مینجمنٹ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ریاست کا کام ہوتا ہے ہیومن مینجمنٹ ود ان کنٹری. یہ کافروں کے ساتھ یہ حرکتیں کی جاتی ہیں. ٹی ایل پی سے ہماری لاکھ مخالفت، لیکن یہ کہنا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ فارن فنڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، یہ ملک دشمن ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، یہ تو وہی کچھ ہے جو کچھ آپ کے بارے میں دوسری جماعتیں کہتی ہیں. آپ وہی کارڈ ان کے اوپر کھیل رہے ہیں.
یہ بالکل غلط اپروچ ہے، میں بالکل اسے سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر اگر یہی تماشا انہوں نے اب لگوانا تھا اور اب یہ قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار ہم پہ لٹکی ہوئی ہے، ہم پر یورپین یونین کا جو ہے وہ پریشر ہے، فرانس کے سفیر کو ہم باہر نکالیں گے تو ہم پر اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی، اس ساری جو کہانیاں ہیں جو کسی حد تک درست ہیں، یہ اس وقت آپ کو یاد نہیں ہے جب آپ ان کے ساتھ ریٹن میں معاہدہ کر رہے تھے؟ اگر یہ تماشا ہی لگوانا تھا تو اس وقت یہ سارا تماشا لگوا لیتے اور کہتے کہ ہم معاہدہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ سارے ایشوز ہیں، کم از کم قوم تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی، ہم جیسے نیوٹرل لوگ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اب تو ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیمات مجبور کر رہی ہیں کہ ہم آپ کا اس حوالے سے کوئی ساتھ نہ دیں، کیونکہ آپ نے عہد توڑا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تجھے ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک آنکھ، کان اور عقل، دل یا دماغ کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو اللہ کے فضل سے ہمارے یہ تینوں انسٹرومنٹ اچھے خاصے کام کرتے ہیں، بلکہ آپ لوگوں سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا اس وقت ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ انہی 10 کمانڈمنٹس میں سے 7th کمانڈ جو ہے وہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو اپنے کیے ہوئے عہد کو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک قیامت والے دن عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں عہد کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اور ریاست کا عہد یہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات المصابیح میں بھی آپ کو مل جائے گی، کہ جو شخص عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 3، عہد کرے تو توڑ دے، عہد کرے تو توڑ دے۔ اور نمبر 4، جب جھگڑے پر آئے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ ظاہر ہے جب کسی کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائیں تو پھر وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آتا ہے۔ تو یہ عہد کو توڑنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری حکومتی ادارے یا اس کے جو سرکردہ ہیں منافق ہیں، لیکن عملاً انہوں نے منافقت والا کام کیا ہے۔ عقیدے میں تو آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے، وہ تو وحی کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا کون سا حاکم، ہمارا کون سا بڑا جو ہے وہ اندر سے مومن ہے یا نہیں ہے۔ ہم تو ظاہری کلمے کا احترام کر کے سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن عملاً جو نفاق ہے وہ تو ہے۔ چاہے کوئی کلمہ گو بھی ہو، وہ عملاً کافر بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کے ایمان کو ہم چیلنج نہیں کریں گے۔ جس طرح سورہ میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھنا اور دیکھنا مشرک نہ ہو جانا۔ بے نمازی کو ہم عملاً مشرک اور کافر سمجھتے ہیں، عقیدے میں نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، ہم اسے کہتے ہیں یہ عملاً کفر کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں عملاً یہ کافر ہے، عقیدے میں مسلمان ہے، اس کو ہم چیلنج نہیں کرتے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہمارے اور منافقین کے درمیان جو عہد قائم ہے وہ نماز کے اوپر ہے۔ جس نے یہ عہد توڑ دیا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، اس نے کفر کیا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تارک الصلاح کے علاوہ کسی کی تکفیر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو بے نمازی تھا اسے وہ کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے۔ تو دین کے معاملات کو بڑا سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ یہ عہد پورا کرنا، یہ عملاً اس کو توڑ دینا، یہ تو منافقت کی علامت ہے۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتی۔ اور پھر وہ مسلمان جو ہمیں آئے دن ریاست مدینہ کی باتیں کرے، وہ حکمران جو ہمیں آئے دن قادسیہ اور یرموک کے واقعات سنائے، وہ حکمران جو 2014 کے دھرنوں میں
اس طرح کی تقریریں کرے کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بھی ششدر رہ جائیں کہ دین کے بارے میں اس کا ایسا نالج ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کایا کلب کر دے گا آگے. اور اب جب وہ حکومت میں آئے ہیں ان کو اپنے دھرنے یاد نہیں ہیں. پوری قوم کی اکانومی ان لوگوں نے 2014-15 کے اندر ایک ہنستے بستے ملک کو اجاڑ کے رکھ دیا, صرف یہ کہہ کے کہ جی ہمارا یہ بنیادی حق ہے. اچھا وہ حق اس وقت جو حلال تھا وہ ٹی ایل پی کے لیے اب حرام ہو گیا. نہتے لوگ ہیں یہ جو بندے مر بھی جاتے ہیں نا, یہ کوئی اسلحے کی وجہ سے نہیں مرتے. ہمیں نہیں پتا ٹی ایل پی کے جتنے بھی لوگ ہیں کیا ہم انہیں نہیں جانتے کہ کون لوگ ہیں؟ اسی ملک کے باشندے ہیں. ان بیچاروں کے ہاتھ میں ڈنڈے زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں. ہاں اگر بیچ میں آگے کوئی لوگ ایسے گھس جائیں ان کو بدنام کرنے کے لیے اور وہ اسلحہ اٹھا لیں وہ الگ بات ہے, ورنہ بریلوی جو مکتب ہے اوور آل یہ نان وائلنٹ تھا. جو بند مکتب جو ہے وہ یوز ہوا ہمارے ریاستی اداروں اور امریکہ کے ہاتھوں افغان وار کے چکر میں, اور وہ نان اسٹیٹ ایکٹر بنے. بریلویوں میں تو کبھی کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر جماعت اس طرح کی رہی نہیں ہے. ایون یہ بھی ہے, مجھے ان کی پالیسی سے اختلاف ہے, عقائد سے بالکل بنیادی اختلاف ہے. سب سے بڑی بات, میرے پہ 2 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ان کے جو متاثر ہوئے ہوئے نوجوان ہیں انہوں نے کیا ہے, لیکن اس کے باوجود جو سچائی ہے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. تو بالکل یہ ریاست کا جو ایٹیچیوڈ ہے بالکل غلط ہے. خندقیں کھود رہے ہیں, یہ غزوہ خندق ہو رہی ہے, پوری روڈز بلاک ہوئی ہوئی ہیں. اب مجھے بتائیں, اب کوئی ہمارے گھر والے میں سے بیمار ہو جائے اور اسے کسی بڑی ہاسپٹل کے اندر لے کے جانا پڑ جائے تو یہ روڈز کی کیا صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت؟ آنے دیں یار, بیٹھنے دیں ان کو. آ کے آپ اگر بیٹھ سکتے ہیں فیض آباد وہ بھی آ کے بیٹھ جائیں, ایک کنٹرول انوائرمنٹ ان کو دے دیں. ویسے تو میں تو فیض آباد کے حق میں بھی نہیں ہوں. میں تو جسٹس فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ تھا نا پرانے دھرنوں پہ, میں بالکل منوان اس کو کورٹ کے ڈیسیژن کے طور پر ایک بونافائڈ سٹیزن آف پاکستان کے تحت میں جوڈیشری کو سمجھتا ہوں کہ ان کے احکامات کی پیروی ہونی چاہیے. ایک کنٹرول انوائرمنٹ دیں, وہاں پہ آ کے لوگ کریں. لیکن چونکہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے, اب یہ دنیا مکافات عمل ہے, یہ سب کچھ اب بھگتنا پڑے گا. ویسے تو مکافات عمل جو ہے وہ 20, 30, 40 سالوں کے بعد آتا تھا. پاکستان میں تو 10 مہینوں کے اندر مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے, 10 سال کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو اب جن لوگوں نے اس وقت اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یا اپنا ذاتی غصہ نکالنے کے لیے انہی جماعتوں کو یوز کیا تھا دھرنوں کے لیے, تو اب ٹھیک ہے, اب بھگتے. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی اس سے برا وقت کیا قوم کے اوپر آنا تھا کہ سب سے بڑا مکتب فکر اس کو آپ نے بیٹھے بٹھائے وائلنٹ کر دیا ہے. وائلنٹ ہی ہو گیا نا, اور آپ سعودی عرب چلے گئے ہیں. سعودی عرب آپ چاہے روزہ شریف پہ جا کے صلاۃ والسلام عرض کریں, چاہے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر آپ قنوت نازلہ پڑھ لیں, ملک کے حالات اس سے ٹھیک نہیں ہونے جب تک, جو سورۃ الانفال میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل دے. اللہ اس سے نعمت دور نہیں کرتا. اور اس کا وائس ورثہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت چھینتا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اس طرح کی حرکتیں نہ کرے کہ اس سے نعمت چھین جائے. اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کی نعمت کے مستحق ہو جائے. یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہے. تو میرا تو خیال ہے اس وقت پرائم منسٹر تو کیپٹن ہوتا ہے, کیپٹن کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. اب مشکل وقت آیا تو باہر جانے سے تو مسئلے حل نہیں ہونے. اس حوالے سے میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو شہادتیں ہیں یہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ہیں. اب میرا جو سٹانس ہے میرے بھائیوں, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز چاہے ہمارے ریاستی ادارے کریں, کوئی جماعت کرے, میں شروع سے اس کے خلاف ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی فوج کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہو یا وہ ڈنڈے کے زور کے اوپر کسی کو منوانے کی کوئی بات کوشش کرے. یہ کام ود ان کنٹری جو ہے وہ پولیس کا ہے اور بارڈرز کے اوپر فوج کا کام ہے. فوج کا کام نہیں کہ وہ اندر آ جائے اور پولیس کا کام نہیں کہ وہ باہر چلی جائے, اور نہ کسی مذہبی جماعت کا کام ہے کہ وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے لوگوں کو زبردستی منوانے کی کوشش کرے. یہ تو بالکل خلاف ہے. ایک طرف ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ قومی دھارے میں آئیں, دوسری طرف اگر کوئی جماعت اپنی آپ کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کرواتی ہے اور ایک پولیٹیکل جماعت ہے جو پاکستان میں 5ویں نمبر پہ آئی ہے ووٹ لینے کے اعتبار سے اور پنجاب میں 30 نمبر کے اوپر,
آپ اسے کالعدم ڈکلیئر کر رہے ہیں. یعنی یہ کون سا راتوں رات آپ لوگوں نے فیصلہ کر دیا؟ میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی. یعنی یہ وہ جماعتیں نہیں ہیں جن کے خلاف آپ لوگ رد الفساد یا ضرب عزم لڑ رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ضرب عزم اور رد الفساد کی جو برکات پاکستانی فوج کی قربانیاں اور عوام الناس کی اس سے بھی زیادہ قربانیوں کی وجہ سے ہم نے حاصل کی تھیں، وہ ساری اب یہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی. آپ نے ایک نیا ماز کھول دیا. میں تو اس کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گا، یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے. فرانس کے سفیر کے حوالے سے جو کچھ آپ نے کرنا تھا یہ سب کچھ پہلے تھا. اب یہ آپ نے معاملہ کیا ہے خراب، اس کو اب بڑی عقل مندی کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے معاہدہ کیا جی ہم پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کریں گے. قرارداد پیش کر کے 20 منٹ کے بعد اسپیکر صاحب نے وہ غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس کو ملتوی کر دیا، اور اپوزیشن چیختی رہی کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اسے. چاہے وہ ایک پولیٹیکل گیم کے لیے ہی کہہ رہے تھے نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے، لیکن انہوں نے تو اپنی پوائنٹ سکورنگ کر لی نا. انہوں نے کہا جی آپ نے تو ڈسکس ہی نہیں کیا. ڈسکس تو کرنا چاہیے تھا. اور جس طریقے سے وہ ایک گمنام سی درخواست اور وہ ریزولوشن کے ذریعے انہوں نے کیا وہ بھی غلط تھا. ڈسکشن ہوتی تو ڈسکشن ہونے سے ہی کئی بار غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مخالفین کا کہ یار ہماری بات ڈسکس ہو رہی ہے. یہ موقع دینا چاہیے تھا، وہ نہیں دیا. کس طریقے سے اسے غلط طریقے سے ٹریٹ کیا، اور آج ہمیں وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. میں پرسنلی خود اس حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان جب تک مضبوط نہیں ہو جاتا ہمیں کوئی ایسا پنگا نہیں لینا چاہیے کہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار ہمارے اوپر آ کے لگے یا ہم پر کوئی اقتصادی پابندیاں لگے. یہ جو آپ کو واقعات صحابہ کرام کے بتاتے ہیں نا، صحابہ کرام کا تو ایمان بھی تھا نمبر 1. نمبر 2، اس وقت کی جو جنگیں ہیں یہ والی جنگیں نہیں تھی. یہ علماء عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی وہ برابر کی فوجیں نہیں ہوا کرتی تھی. برابر کی ہوتی تھی، صرف تعداد برابر نہیں ہوتی تھی. یہ نہیں ہے کہ خالد ابن ولید جو ہیں وہ تلوار لے کے آئے اور رومن جنرل جو ہے وہ سامنے سے کلاشنکوف لے کے آ گیا. تو آپ تو 1000 خالد ابن ولید سامنے کھڑے کر دیں، وہ تو ایک بندہ ہی سب کو بھون دے گا. وہاں سے بھی ایک تلوار کا مقابلہ ایک تلوار سے ہوتا تھا. لیکن آج کل جو جنگیں ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے اٹھا کے اور نعرہ تکبیر پڑھتے ہوئے تو بارڈر کے اوپر چلے جائیں. ٹرینڈ فوج چاہیے، اسلحہ بھی برابر کا ہو. آپ کی ٹریننگ اس لیول کی نہیں ہے، آپ نہیں لڑ سکتے. ہمارے پاس تو اسلحہ بھی برابر کا نہیں ہے. اور سب سے بڑا ڈفرنس جو ہے وہ ایئر سٹرائک کا ہے. یہ 20 سال جنگ چلنی تھی طالبان کی اگر طالبان کے پاس ایئر سٹرائک ہوتی. امریکہ نے یہ جو 20 سال یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ کیا ہے وہ ایئر سٹرائک کی وجہ سے کیا ہے. 20 دن نہیں تھا امریکہ نکال سکتا افغانستان کے اندر اگر زمینی فوج کے اوپر ہوتا، کیونکہ زمینی فوج کے اعتبار سے دونوں کے برابر کا اسلحہ دونوں طرف موجود تھا. ان کے پاس رشین اسلحہ تھا، ان کے پاس اپنا امریکہ کا اسلحہ تھا. وہ مار کہاں سے طالبان کھا گئے کہ وہ کارپیٹ بمنگ کر کے ان کے سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دیتے تھے. وہ تو اب ان کی اکانومی کولیپس کر گئی. اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ وہ ایئر سٹرائک کرنے کے لیے پیسہ تو چاہیے، تو تب وہ پیچھے ہٹے ہیں. ادروائز آج ان کے پاس پیسہ ہو تو ان کے لیے طالبان کو کچلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اسی طرح تماشا لگائی رکھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایئر سٹرائک نہیں مسلمانوں کے پاس. ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا اس قسم کی جذباتی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور عوام کو اس طریقے سے ابھارنا نہیں چاہیے. یہ بالکل غلط ہے. حقائق کو دیکھ کے چلنا چاہیے. گورنمنٹ نے جو کچھ کیا میں بالکل اسے کنڈیم کرتا ہوں، اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ود ان کنٹری بیہیو کریں. آپ نے اگر یہ کمٹمنٹ کی تھی اب آپ اسے پورا کریں. اگر پورا نہیں کر سکتے تو ٹیبل ٹاک کے اوپر انہی سے ہی فیصلہ کروائیں. دیکھیں سعد رضوی صاحب کو جب انہوں نے پکڑا ہے تو آپ دیکھیں ان کی جماعت کے لوگ کتنے کمیٹڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ جی سعد رضوی صاحب کو ہم نے چھڑانے کے لیے کوئی دھرنا نہیں دینا، وہ ہم کورٹ سے فیصلہ لیں گے. یہ میں آپ کو اپریل 2021 کی بات کر رہا ہوں. میں تو ان ٹچ رہتا ہوں میڈیا کے ساتھ. تو اور کورٹس نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. کل تک ہمیں عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنے کا بھاشن دینے والے لوگ اب ان کو نہیں خیال آ رہا کہ ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے، کس قانون کے تحت آپ لوگوں نے اس بندے کو پکڑا ہوا ہے. آپ اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ اسے پکڑ کے ہم اس ریولوشن جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کر لیں گے. وہ تو آپ نے زیادہ بگاڑ دیا. اس کی بجائے وہ باہر ہوتے ہیں نا. اب آپ نے ان کے غصے کو ایڈ فیول ٹو فائر کر دیا، جلتی پہ تیل کا کام کر دیا آپ نے. ایک تو ان کا لیڈر پکڑا، انہوں نے کہا جی ہم اس کو چھڑوائیں گے نہیں. آپ نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کریں کہ آپ نے جو فرانس کے سفیر کو نکالنا تھا وہ آپ نکالیں. سعد رضوی کو آپ چھوڑ دیں،
اس کے معاملے کو ہم ٹیکل کر لیں گے. انہوں نے جناب دونوں معاملات کے اندر جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا, انہی کی زبان کے اندر ہم بات کرتے ہیں. تو بالکل یہ غلط ہے, میں اسے سپورٹ نہیں کرتا. اور یہاں پر اب دیکھیں کہ وہ لبرلز لوگ, سیکولر لوگ جو کل تک مذہبی جماعتوں کے اتنے مخالف تھے, لیکن اس مسئلے میں آ کے وہ بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں حکومت نے کیوں ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, اب معاہدہ تو پورا کرنا ہوگا, ریاست کو تو اپنا معاہدہ پورا کرنا ہوتا ہے. ان کی سپورٹ بھی اب ان کو حاصل نہیں ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے علماء کی مجرمانہ خاموشی. کوئی بھی سپیکر اس وقت ٹی ایل پی کے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا کہ ہم پہ کہیں پابندی نہ لگ جائے. تو اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ سب کچھ دنیاوی مفاد کی خاطر یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. دین ان کا سورس آف انکم ہے, جس طرح کے ایک سنگر کا سورس آف انکم گانے گانا ہے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ان کو دین سے لینا دینا. یہ ان کی فرینچائزیز ہیں. کوئی آپ نے دیکھا ہے کوئی بڑا سپیکر بول رہا ہو؟ کدھر کے بڑے علماء؟ حکومت کا کام ہے انہیں بلا کے ان کے ساتھ نیگوشیشن کرے. اور چلیں حکومت نہیں کر رہی ہے, وہ تو سامنے آئے نا اس وقت, چپ کر کے پیچھے بیٹھے میں. اب ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا ایشو کیا اتنا ہلکا ہے؟ ابھی تازہ میلاد کا مہینہ گزرا ہے, 12 ربیع الاول گزرا ہے, ابھی تو پورا میلاد بھی نہیں گزرا. اب کدھر گیا عشق رسول؟ قرآن میں حکم نہیں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, یہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ, اولاد, سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس صحیح بخاری میں ہے. سیدنا عمر ایک دفعہ نبی الاسلام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے. نبی الاسلام نے پیار اور محبت سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, تو انہوں نے بھی اپنی فریکنس شو کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ, پوری دنیا میں سوائے میری جان کے آپ مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہیں. اور انہوں نے اپنے ذوق میں یہ سمجھا کہ میں نے بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. آپ نے فرمایا عمر ابھی نہیں, بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر, یعنی جب تک میں تجھے تیری جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں تیرا ایمان مکمل نہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تیرا ایمان مکمل ہوا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں. نمبر 1, اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. نمبر 2, اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3, کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا. آگ میں جلنے کے لیے وہ تیار ہو جائے لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑے, تو وہ ہوگا مؤمن. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میرا جو اس حوالے سے موقف ہے, میں نے کئی دفعہ جب سے 2011 سے یہ خباستیں شروع ہوئیں, گستاخانہ کارٹونز اور فلموں والی, خاکوں والی, میں نے وقتاً فوقتاً اس پہ کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائیں. اور یہ جب یہ والا ایشو ہوا فرانس والا, اس سے پہلے بھی, تو اس کے اوپر میں نے 1.5 گھنٹے کا ایک کاؤنٹر نیریٹو دیا تھا. کاؤنٹر نیریٹو آن گستاخانہ کارٹونز. یہ آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی, جس میں نے بتایا تھا کہ مسلمان حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے, مسلمان علماء کا کیا کام ہے, مسلمان عوام الناس کا کام کیا ہونا چاہیے. پھر جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں, ٹاپ آف دا لسٹ OIC, یہ شاہ احمد نورانی صاحب کہا کرتے تھے یہ OIC نہیں ہے, یہ OIC ہے. تو اس کا کیا اس حوالے سے کردار ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. آج وہ ٹاپک نہیں ہے, بل میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت کے اندر اپنا پوائنٹ آف ویو عوام الناس کے سامنے رکھ دوں, تاکہ کوئی مس لیڈ نہ ہو اور کوئی اس کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش نہ کرے. ہم بالکل حکومت کو اس حوالے سے کہیں گے کہ آپ بالکل یہ غلط کر رہے ہیں,
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. عہد کیا ہے، اب اس کو ٹیکل کرنا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے ہی ٹیکل کرنا ہوگا. یہ خندقیں کھود کے، کنٹینر کھڑا کر کے، اب دیکھ لیں وہ پیدل چل پڑے ہیں. پیدل والوں کو آپ کہاں سے روک سکتے ہیں؟ کبھی نہیں روک سکتے. اور پھر آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے جو پنڈی کے اندر ہی لاکھوں کی تعداد میں آلریڈی موجود ہیں. ان کو لاہور سے تو بندے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سب سے بڑے مکتب فکر کو وائلنٹ کر رہے ہیں. تو یہ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں. بس میں اس سے زیادہ اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین الی یوم الدین. آمین.